اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کی ریسٹرکشن کے حوالے سے جو 2018 میں فیصلے ہوئے تھے اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے ہے، اور اس میں بات کر رہے ہیں کہ کیوں 7 مختلف جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے ڈی ایس اوز کو ختم نہیں کیا جا رہا۔ سال 2018 میں صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کی ریسٹرکشن کا عمل شروع کیا گیا تھا، اور جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو کام ہے اس کو تیز رفتار کیا جا سکے اور اخراجات کم کیے جا سکے۔ سمری بھجوائی گئی تھی جو چیف سیکرٹری نے منظور کی، فائنانس نے، وزیر نے بھی اس کی منظوری دی تھی مارچ 2018 میں، 28 مارچ کو ہوا تھا تقریباً، اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ ان سمری کے بعد، منظوری کے بعد اس کو 7 مختلف جو اضلاع ہے اس کے ڈی ایس اوز ختم ہونے تھے۔ جو 7 مختلف اضلاع ہے اس میں ڈی ایس او مردان، ڈی ایس او پشاور، ڈی ایس او ایبٹ آباد، ڈی ایس او ڈی خان، ڈی ایس او ملکان، ڈی ایس او کوہاٹ اور ڈی ایس او بنو شامل ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر 7 ڈویژنل افسران نے بیٹھنا تھا، جن کی کیونکہ ڈی ایس او 17 گریڈ کا ہوتا ہے اور جو ریجنل اسپورٹس آفیسر ہے وہ گریڈ 18 کا ہوگا۔ تو یہ منظوری دی گئی تھی کہ اس کو ختم کر کے یہاں پر گریڈ 18 کے ملازمین ریجنل اسپورٹس آفیسر رکھے جائیں گے، جو پورے جو سسٹم کو ہے وہ نہ صرف اپنے جو ایریا ہے اس کو دیکھیں گے متعلقہ جو ڈسٹرکٹ ہے، بلکہ دیگر جو سے ایڈجسٹن جو ہے ڈویژنل سطح پر جو ساتھ ہے اس کو بھی دیکھیں گے اور اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ معاملہ روک دیا گیا۔ ریسٹرکشن کی عمل میں چیف سیکرٹری نے جو منظوری دی تھی، اور صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ میں گریڈ 20 کی ایک ڈی جی تعیناتی تھی، 4 ڈپٹی ڈائریکٹرز تھے، 18 گریڈ کے 7 ریجنل سپورٹس آفیسر تھے، آر ایس او تھے، جبکہ 4 اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور گریڈ 17 کے 7 سینئر کوچز تھے۔ اس پہ آدھا عمل ہوا، ریجنل سپورٹس آفیسر بن گئے، لیکن 7 جو مختلف ڈی ایس اوز تھے اس کو ختم نہیں کیا گیا۔ اسی طرح مزید جو ہے کام بڑھا دیا گیا۔ اب اسپورٹ ڈائریکٹریٹ میں ڈائریکٹر ٹریننگ بھی ہے، آپریشن چلے وہ تو کام چل رہا ہے، لیکن ڈائریکٹر ٹریننگ بھی ہے۔ سمجھ نہیں آتی، اتنے ڈائریکٹرز ہیں کہ کام نہیں ہے، بلکہ 1-2 ڈائریکٹر تو ایسے ہیں کہ وہ جو صرف بیٹھے رہتے ہیں۔ اعتماد میں ایک ڈائریکٹر ہے، پہلے ڈی ایس او تھے، پھر ماشاءاللہ صاحب اختیار کی نظروں میں آ گئے تو آج کل ڈائریکٹر حیاتآباد ہے، ڈائریکٹر حیاتآباد اسپورٹس کمپلیکس ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کام نہیں ہے لیکن ڈائریکٹر بہت زیادہ ہے۔ اور مزے کی بات کہ جو فیصلہ ہوا تھا اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے عوام اٹھا رہی ہے کہ انہی ڈسٹرکٹس میں آر ایس او ہوں گے، ڈی ایس او نہیں ہو، لیکن آج بھی 2023 ہے، ڈی ایس او بھی ہے اور آر ایس او بھی ہے۔ اب 2 جگہوں پہ 2 عہدے پہ 2 کام ہو رہے ہیں۔ اور مزے کی بات کہ یہ کہا گیا تھا کہ ڈی ڈی اوز مطلب جو ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر کے جو اختیارات ہے اکاؤنٹ کے حوالے سے، وہ آر ایس او کو الاؤ ہو جائیں گے، وہ کام کرے گا۔ لیکن اس معاملے پر خاموشی چھا گئی، اور یہ جو ہے معاملہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر خاموشی کا اختیار ہے۔ اسی تنازع کے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈویژنل جو ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہے اور ریجنل سپورٹس آفیسر ہے، ان کے مابین لڑائی جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں جو ہے وہ کھیلوں کی فروغ کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ڈیزل انتظامی سے آپ رابطے کریں گے تو پھر جب رابطہ ہوگا تو پھر آپ کے بھی کچھ نہ کچھ ایشوز بنیں گے، کچھ باتیں آئیں گی، فنڈ ریلیز ہوگا تو آپ کو بھی، کیونکہ یہ سرکار ہے، سرکار نے کبھی 15% اور کبھی 7% اور کبھی وہ تو خیر وہ چلتا رہے گا، لیکن ڈی ایس اوز آر ایس اوز کی مابین
لڑائی جھگڑے کی صورتحال کے باعث بعض اوقات مختلف ڈسٹرکٹس میں کھیلوں کی سرگرمیاں نہیں ہو پاتی۔ اب یہ ہے کہ آر ایس اوز کو بھی ڈی ڈی اوز کی اکاؤنٹ کی سہولت دے دی گئی۔ اب پشاور میں بھی، میں پشاور کی بات کروں، آر ایس او جو ہے، آر ایس او صاحب کے پاس بھی اکاؤنٹ الگ ہے، ڈی ایس او کے پاس اکاؤنٹ کا الگ ہے۔ تو اب 5% ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے دے گی۔ اب ان 5% میں کتنا جو ہے ڈی ایس او کو جائے گا، آر ایس او کو جائے گا، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، کیونکہ پورا عمل نہیں کیا گیا، ریسٹرکشن نہیں کی گئی۔ اور عوامی ٹیکسوں کا پیسہ، عوامی پیسے جو ہے، عوامی رقم فنڈ جو ہے 2018 سے 2023 تک سٹل استعمال ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بعض جو اندرونی خانہ اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کے لوگ ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ شاید یہ جو اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کے کچھ لوگ ہیں وہ اپنی بندوں کو نوازنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ ڈی سی اوز کو اوپن ہینڈ دیتے ہیں، اور اوپن ہینڈ دیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت ہو گئی 2018 سے، ابھی بھی نگران گورنمنٹ ہے، فنڈ نہ ہونے کا باتیں کی جا رہی ہے۔ اگر فنڈ نہیں ہے تو خدا را یہ ڈی سی اوز جو 7 مختلف ڈویژنل سینٹرز میں بیٹھے ہیں، جس میں مردان ہے، پشاور ہے، ایبٹ آباد ہے، ڈی خان ہے، ملکان، کوہاٹ اور بنو، اگر ڈی سی اوز ختم کر کے آر ایس اوز کہ جو ہے ریجنل اسپورٹس آفیسر ہے ان کے حوالے کی جائے تو کام ان سے لیا جائے، تو کم از کم یہ سلسلہ جو پیسے کی ضیاع کا، فنڈ کی ضیاع کا ختم ہو جائے گا۔ بلکہ اسی طرح جو مسئلہ انہوں نے شروع کیا ہے کہ اب تو ڈی سی اوز کی بھرتی جو ہے وہ پروونشل کا جو ہے مقابلے کا امتحان دے کے آتے ہیں لوگ، تو اب یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اس کو بھی روکا جائے کہ جب سیٹ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں جو ہے اس کو لایا جا رہا ہے، اور کیوں جو ہے عوامی پیسے جو ہے وہ ضائع کیے جا رہے ہیں۔ ایک اسی ولا کے ذریعے جو صاحب اختیار ہے ان کی علم میں بات لائی جا رہی ہے، حالانکہ جو موجودہ ابھی جو خالد محمود ہے، ابھی جو ان کے پاس جو ڈویژنل پی ڈی اے کے ڈائریکٹر جنرل ہے، انہیں بھی یہ بتایا گیا تھا، ان سے پہلے جو ہے خالد خان، انہیں بھی یہ بتایا گیا تھا، لیکن اس معاملے پر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اور خاموشی کیوں اختیار کی، یہ اس بارے میں کوئی بات کرنے کو طے نہیں۔ خدا را اس بات پہ سوچیں اور عوامی ٹیکسوں کا جو پیسہ ہے وہ ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ شکریہ۔